ما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء والذي بنوره استضاءت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء وسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى اولاده الطیبین الطاہرین المعصومین حجج اللہ علی العباد الداعین الى الخلق فی جمیع الآثار والاقطار ذوی المآثر والآثار خیر القرون الذین یبین للناس مناہج الحلال والحرام اہل البیت المطہرین من الرجس والآثام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب اللہ انا لاغلبن انا ورسلی صلوات بر محمد سورہ مبارکہ مجادلہ قرآن کریم کا 58 سورہ ہے 58 اور اس کی 24 نمبر آیت موضوع کلام رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے تحریر فرما دیا ہے کہ اللہ یعنی میں بھی غالب ہوں گا اور میرے رسولوں کا بھی غلبہ ہوگا۔ اللہ بھی غالب ہوگا اور اللہ کے رسول بھی غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ ہی تمام تر قدرتوں کا مالک ہے۔ سوال ایک تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ غالب ہے، اللہ تو غالب ہے۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے لأغلبن انا، میں غالب آؤں گا، ورسلی، میرے رسول بھی غالب آئیں گے، یعنی آدم بھی غالب آئیں گے، نوح بھی غالب آئیں گے، ابراہیم بھی غالب آئیں گے، موسیٰ و عیسیٰ بھی غالب آئیں گے اور محمد مصطفیٰ بھی غالب آئیں گے۔ غلبہ یا اللہ کا ہوگا یا رسولوں کا ہوگا، تو غلبہ تو ہے ساری کائنات میں۔ اس غلبے سے کیا مراد ہے؟ اس غلبے سے مراد یہ ہے کہ اس زمین پہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ کا اقتدار قائم ہوگا اور رسولوں کا اقتدار بھی قائم ہوگا۔ تو اللہ کا اقتدار بالفاظ دیگر اس زمین پہ اللہ کا قانون نافذ ہوگا، البتہ قانون وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئیں۔ تو جو آخری زمانہ ہوگا خدا کا دین غالب آئے گا، بے الفاظ دیگر دنیا میں ہر جگہ پہ کلمہ توحید کی آواز پہنچے گی۔
دنیا میں ہر جگہ پہ محمد رسول اللہ کا کلمہ انسان اس کی حاکمیت کو دیکھے گا، اس کی حکومت کو دیکھے گا، یعنی توحید کی حکومت ہوگی، رسالت و نبوت کی حکومت ہوگی، اور یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب پروردگار نے لکھ دیا ہے تو یہ بات ہو کے رہے گی۔ جب اللہ نے لکھ دیا ہے، اور یہ لکھ دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرمایا کہ ہم نے روزوں کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، گویا اللہ نے ان کو فرض قرار دے دیا۔ تو کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے بمعنی فرض کر دیا ہے، اللہ نے واجب قرار دے دیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بالآخر حکومت کس کی ہوگی، غلبہ کس کا ہوگا، حاکمیت کس کی ہوگی۔ حاکمیت تو ہے لیکن خدا کی حاکمیت کو انسان زمین پہ مشاہدہ کرے گا کہ پروردگار اس کائنات میں کس طرح حاکم۔ لہذا توحید کی حاکمیت کا، نبوت اور رسالت کی حاکمیت کا زمانہ پروردگار نے لکھ دیا ہے کہ وہ ہوگا۔ موضوع سخن جو اس تمام تر مجالس میں رہے گا، جیسے اعلان کیا گیا، امام زمانہ صلوات اللہ السلام علیہ اور مدینہ فاضلہ۔ مدینہ فاضلہ کا جو بنیادی طور پہ مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ مدینہ فاضلہ کا تصور جس میں اقتدار اور حاکمیت کس کی ہوگی، توحید اور رسالت کی حاکمیت ہوگی۔ لیکن میں تھوڑا سا ذرا اپنے سامعین کے لیے بات کھولنا چاہوں گا۔ مدینہ فاضلہ دو لفظ ہیں، ایک ہے مدینہ اور ایک ہے فاضلہ۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینے کی جمع ہے مدائن، یا عربی میں مدن بھی کہتے ہیں۔ مدینہ یعنی ایسا علاقہ جہاں کچھ لوگ رہتے ہوں، ان کی تعداد کو ضروری نہیں معین ہے، ایک بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہوں لیکن ان کا رہنا سہنا کسی تمدن، کسی سویلائزیشن، کسی کلچر، کسی روایات کے ایک نظام کے ماتحت ہو، اس مدینے کو مدینہ کہتے ہیں۔ لہذا مدینہ ایک کلی لفظ ہے، یعنی انسانوں کا وہ اجتماع جو کسی سسٹم کے تحت، کسی روایات کے نظام کے تحت، کسی تمدن کے تحت رہتے ہوں، ایسی جگہ کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں۔ اب فاضلہ، مدینہ فاضلہ، فاضلہ کا لغت میں کیا معنی ہے؟ فاضلہ کہتے ہیں کہ عظیم ترین نعمت کو فاضلہ کہتے ہیں، جی عظیم نعمت عظیمہ یعنی فاضلہ، یا ایسا مدینہ جہاں پہ اگر مدینہ فاضلہ کو جمع کیا جائے دونوں لفظوں کو تو اب مفہوم یہ بنے گا، ایسا خطہ، ایسا علاقہ، ایسی آبادی جہاں پہ فضائل کے علاوہ کچھ اور چیز نہ ہو، انسانوں پہ فضائل کی حاکمیت ہو۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ جی متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ میں ابھی صرف آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ موضوع گفتگو کیا ہے، اور یہ برکت ہے حسین کی مجلس کی۔ مجلس حسین کا معنی یہی ہے، آپ مسلسل علماء سے سنتے ہیں کہ مجلس حسین ایسی ملٹی ڈائمنشنل فائدے ہیں اس کے کہ حسین کی مجلس میں نام حسین ہے، مجلس حسین ہے، لیکن یہاں پہ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، یہاں تفسیر کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، یہاں علم کلام کی باتیں بھی ہوتی ہیں، یہاں تاریخ بھی ذکر ہوتی ہے، یہاں منطق و فلسفے کی گتھیاں بھی سلجھائی جاتی ہیں، اور یہی وہ مجلس ہے جہاں گناہگاروں کی بخشش بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایسے فوائد ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ بس یوں کہنے دیجئے، جس طرح خدا کی ذات اپنی ذات میں اس کے اوصاف ایسے ہیں کہ انسان ان اوصاف کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور جو انسان خدا کے رنگ میں رنگا جائے اس کے اوصاف کو بھی انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔
لہٰذا مجلس حسین کو معمولی مقام نہیں ہے، اسی مجلس کے اندر آپ کو علم کی باتیں بھی ملتی ہیں، اسی مجلس کے اندر آپ کو مختلف علوم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور اسی مجلس کے اندر چونکہ ذکر حسین ہے، اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ یعنی یہی وہ مجلس ہے جہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہی وہ مجلس ہے جہاں انبیاء کا گزر بھی ہے، اور یہی وہ مجلس ہے جہاں پہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کا گزر بھی ہے۔ اس لیے کہ جہاں حسین کا ذکر ہو وہاں فاطمہ زہرا نہ ہو، جہاں حسین کا ذکر ہو وہاں علی مرتضیٰ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں حسین کا ذکر ہو اور وہاں وقت کا امام نہ ہو، نہیں، گویا حسین کا ذکر ایسا بلند اور پاکیزہ ذکر ہے کہ اس ذکر کے اندر انسان جو فائدہ حاصل کرنا چاہے اس کے لیے میسر ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا اس ذکر میں آپ کو علم کی باتیں بھی ملیں گی، اس ذکر میں آپ کو تعلیم بھی ملے گی، اسی ذکر میں آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت کے فارمولے بھی میسر آئیں گے۔ لہذا کربلا کا واقعہ، کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی متصل ہے اس وقت کے امام کے ساتھ۔ وہ جب آخری زمانے کا امام آئے گا، زمانے میں آئے گا، اور آ کے وہ جب اعلان کرے گا، اس کی جو حاکمیت ہوگی در حقیقت یہ وہی نظام ہے جو سید الشہداء نے جس کے قیام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اور وہ بالآخر یہ مسئلہ ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ زیارت ناہیہ میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ رجوت الفوز لدیک، اے میرے جد میری کامیابی کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ گویا امام زمانہ بھی کربلا کے بغیر اپنے آپ کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ امام زمانہ بھی کربلا کے بغیر یعنی کربلا ایک اس قوت کا نام ہے، کربلا اس انرجی کا نام ہے، کربلا اس طاقت کا نام ہے، کربلا اس اقتدار کا نام ہے کہ جس کی حاکمیت کا اعلان وقت کا امام زمانہ آ کر کریں گے۔ کربلا در حقیقت اسی توحیدی اور اسی نظام کے قیام کے لیے یہ سارا واقعہ ہوا کہ جس کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دن اللہ بھی غالب ہوگا اور اللہ کے رسول بھی سارے کے سارے غالب ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جب زمین کے اوپر توحید و نبوت کی حاکمیت ہوگی، تو جب توحید و نبوت کی حاکمیت کا معنی جب ہم بیان کرتے ہیں تو توحید کی حاکمیت کا معنی یہ ہے توحید کا وہ علم جو حسین نے کربلا میں بلند کیا، نبوت کا وہ تصور جو کربلا کے بعد جس کو حفاظت کرنے کے لیے علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے یہ جملہ کہا کہ قیدک وسعصایک یا یزید، یزید تو کہہ، تیری خیال یہ ہے، تیرا گمان یہ ہے کہ تو ہمیں قید کر کے تو کامیاب ہو گیا۔ فرمایا تو جتنی بھی کوشش کر سکتا ہے تو کر لے، تو جتنی بھی پلاننگ کر سکتا ہے کر لے، تو جتنے بھی منصوبے بنا سکتا ہے بنا لے، تو دو کام تو قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے بی بی کی نظر تھی قیامت تک کے حالات پہ۔ یہ کس وقت اس سیدہ نے یہ جملہ کہا؟ جب چاروں طرف دشمن تھا، جب ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، جب نرغہ تھا اعداء کا، وہاں پہ علی کی بیٹی نے اس یقین کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمائے یزید جتنی بھی کوشش کرو تو دو کام نہیں کر سکتا، لا تمحو ذکرنا، نہ تو ہمارے ذکر کو محو کر سکتا ہے، یعنی قیامت تک زینب کا ذکر باقی رہے گا، قیامت تک حسین کا ذکر باقی رہے گا، لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اور یاد رکھو یزید ہماری وحی کے تذکرے بھی کبھی ختم نہ ہوں گے۔ تو پس جہاں حسین کا ذکر ہوگا ساتھ ہی ساتھ وحی کے تذکرے زندہ ہوں گے، حسین کا ذکر وحی کے تذکروں کے ساتھ
متصف ہے۔ حسین کا ذکر یعنی وحی الہی کا ذکر، اور وحی الہی کا ذکر یعنی حسین ابن علی کا ذکر۔ لہذا ان دو چیزوں میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ اور بی بی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی کی بیٹی یقیناً دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں کہاں کہاں حسین کا ذکر ہوگا، اور یقیناً آقا زادی کی نظر میں ہوگا آپ کی یہ محفلیں کہ آپ نے کس انداز سے حسین کا، بی بی زینب کے بھائی کا ذکر باقی رکھا ہے، اور یہ ان کا ذکر یقیناً ذکر خدا ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، پروردگار کا وعدہ ہے، اگر کوئی میرا ذکر کرے گا تو میں اس کا ذکر کروں گا، تم خلوتوں میں میرا ذکر کرو، میں جلوتوں میں تمہارا ذکر کروں گا، تم دنیا سے چھپ کے میرا ذکر کرو، میں ساری کائنات کے سامنے ذکر کروں گا۔ اسی لیے حسین نے جو شب عاشور عبادت کی تھی، دنیا کو تو نہیں معلوم وہ عبادت کیا تھی، لیکن اس عبادت کے تذکرے ابھی تک باقی ہیں، اور قیامت تک وہ صدائیں باقی رہیں گی۔ جب تک وہ ذکر باقی ہے توحید کے تذکرے زمین پہ باقی رہیں گے۔ لہٰذا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اقتدار اور حاکمیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ لہٰذا مدینہ فاضلہ کی کیا تعریف ہوئی؟ المجتمع الانسانی المثالی، ایسی مثالی حکومت، ایسا مثالی اقتدار، ایسا آئیڈیل نظام، ایسا آئیڈیل نظام کہ جس کے اندر کیا ہو؟ تعریف، البتہ لغت کی تعریف یہ ہے، المجتمع الانسانی المثالی الذي يسير على هدى الاخلاق، ایسا انسانی اجتماع جو ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو، یہ لغت کی تعریف ہے۔ اور او حکمت رئیس، یا کسی فیلسوف، کسی فلسفی کی حمایت میں، کی راہبری میں وہ معاشرہ آگے بڑھے، او نبی اکتملت لدیہ الخصائل، یا کسی نبی کی راہبری میں وہ نبی جو اپنی ذات میں انسانی اوصاف کا کمال ہے، یہ تو تعریف ہوگی لغت کی۔ لہٰذا ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جس کے اندر انسانی فضائل موجود ہوں، اس ایسے معاشرے کو کہا جاتا ہے، اگر وہ قائم ہو جائے تو اس کو کہیں گے مدینہ فاضلہ۔ اور مدینہ فاضلہ کا خواب سب نے دیکھا جی، مدینہ فاضلہ کا خواب اس دنیا میں رہنے والے سب انسانوں نے دیکھا ہے۔ پہلے مرحلے پہ مختلف مذاہب ہیں، پہلا مذہب اسلام ہے، پھر اس کے بعد ہندو مت ہے، اس کے بعد بدھ مت ہے، یا عیسائیت ہے، یا یہودیت ہے، یا زرتشتی مذہب ہے۔ ہر مذہب کو دیکھیں تو بحیثیت مذہب، ہر مذہب نے خواب دیکھا ہے کہ زمین پہ ایک وقت آئے گا کہ انسان ظلم کی چکی سے آزاد ہو جائے گا، اور یہ ہر ایک کی خواہش ہے۔ ایک ایسا وقت آئے کہ جس وقت انسان کو پریشانی نہ ہو، اس زمین پہ عدل و انصاف کی حاکمیت اس طرح ہو کہ ہر انسان کے تمام تر مشکلات حل ہو جائیں، اور اس معاشرے کے اندر وہ اپنی مرضی کے ساتھ رہے۔ ابھی وہ معاشرہ قائم نہیں ہوا۔ اہل اسلام نے خواب دیکھا ہے، کس طرح وہ خواب دیکھا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، اور وہ آخری زمانہ ہوگا، کہ آخری زمانے میں ایک ایسے الہی، دینی، آسمانی، ملکوتی شخصیت کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ جی، نظام کو قائم کرنے کے لیے اس الہی اور آسمانی قیادت کی ضرورت ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ نظام قائم ہوگا۔ پس اللہ اپنی بارگاہ سے اس آسمانی انسان کو بھیجے گا تاکہ اللہ کا دیا ہوا نظام زمین پہ قائم ہو جائے۔ جب اللہ کا نظام قائم ہوگا تو راہبر بھی کون انتخاب کرے گا؟ لوگ انتخاب نہیں کریں گے، انسان انتخاب نہیں کریں گے،
اللہ انتخاب کر کے بھیجے گا، اس لیے کہ انسانوں نے جو ابھی تک انتخاب کیا اس کا حال آپ نے دیکھ لیا۔ گزشتہ کئی سو صدیوں کے اندر ہر سال انسان یا ہر مرحلے میں انسان اپنے لیے یا بادشاہت کا انتخاب کیا انہوں نے، یا خلافت کا ایک تصور انہوں نے پیش کیا، یا آج کے دور کے اندر مختلف جو حکومتوں کے نظام موجود ہیں، یہ سارے کے سارے اب انسان آزمائش کر رہا ہے کہ آزما کے دیکھے کہ یہ قائد کس طرح انسانوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، لیکن ابھی مشکلات حل نہیں ہوئی۔ UN بھی موجود ہے، بہت سارے بین الاقوامی ادارے بھی موجود ہیں، بہت ساری حکومتیں موجود ہیں، بہت سارے سسٹمز موجود ہیں، لیکن ابھی تک انسان کی سسکیاں باقی ہیں، ابھی تک انسان کی پریشانیاں باقی ہیں۔ لہٰذا کون سا وقت آئے گا کہ جب انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ ایک صلوات اللہ فرمائے انشاءاللہ۔ کب پریشانیاں ختم ہوں گی؟ کہ جب آپ انتخاب نہ کریں، جب انتخاب وہ کرے کہ جس کا نظام موجود ہے، اس نے انتخاب کر کے بھیجے، اور یہاں تک کہ جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام تک انتخاب کر کر کے بھیجتا رہا، اب اس کے خزانے میں ایک ہی باقی رہ گیا۔ اب اس نے کہا کہ جب تک تم تیار نہ ہو جاؤ، جب تک تم اپنے آپ کو پریپیئر نہ کر لو، جب تک تم آمادہ نہ ہو جاؤ، میں اس آخری کو نہیں بھیجنے والا۔ لہٰذا جتنی آزمائش کرنی ہے کر لو، جتنے امتحان کرنے ہیں کر لو، جتنی تھیوریز آزمانی ہے آزما لو، جتنے پولیٹیکل سسٹمز کے ساتھ تم نے تجربہ کرنا ہے، یہ میدان اور یہ چوگان کر کے دیکھو۔ جب مایوس ہو جاؤ گے، آسمان کی طرف بھی دیکھو گے کہ پروردگار اب اپنی جانب سے بھیج دے، جب آسمان کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ اپنے دین کے غلبے کے لیے مہدی منتظر کو پردہ غیب سے نکالے۔ ابھی اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری نعرہ صلوات تو دین کی حاکمیت کا معنی کیا ہے؟ 3 چیزیں۔ جب مہدی آئیں گے تو ایک حاکمیت میں نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا لَأَغْلَبَنَّ أَنَا، اللہ غالب ہوگا، اللہ کی توحید کا نظام قائم ہو جائے گا۔ گویا جب مہدی آئیں گے تو توحید کی حقیقت کو انسان سمجھے گا۔ ابھی تک انسان نے توحید کی حقیقت کو نہیں جانا، نبوت کے حقیقی نظام کو سمجھے گا انسان۔ حاکمیت کس کی ہوگی؟ وحدانیت کی۔ حاکمیت کس کی ہوگی؟ نبوت کی۔ اور جب مہدی آئیں گے تو حاکمیت ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی نعرہ حیدری۔ اس لیے کہ وہ آخری نمائندہ فرزند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آئے گا تو دنیا دیکھے گی توحید کی حقیقت کیا ہے، دنیا دیکھے گی نبوت کی حقیقت کیا ہے۔ لہٰذا پہلا مذہب جس نے خواب دیکھا ہے کہ اس الہی اور آسمانی نمائندے کے آنے کے بعد زمین کے اوپر کیا ہوگا؟ حاکمیت کس کی ہوگی؟ آسمان والے کی ہوگی۔ اور کب ہوگی؟ جب مہدی تشریف لائیں گے۔ اب اسلام کے سارے فرقے قائل ہیں بہرحال اپنے اپنے عقیدے کے مطابق کہ مہدی آئیں گے تو زمین پہ حکومت کس کی ہوگی؟ مہدی علیہ السلام کی۔ بس ایک ایسی ہستی کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جس کے آنے کے بعد زمین پہ کون سی سیولائزیشن ہوگی، کون سا کلچر ہوگا، کون سا پولیٹیکل سسٹم ہوگا، کون سا اکانومیکل سسٹم ہوگا، کون سی روایات ہوں گی، کون سی ٹریڈیشنز ہوں گی، جو مہدی چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور مہدی کیا چاہیں گے؟
مہدی وہی چاہیں گے جو قرآن چاہتا ہے، مہدی وہی چاہیں گے جو مصطفیٰ نے چاہا، مہدی وہی چاہیں گے جو حسین ابن علی نے چاہا۔ ظاہر ہے کہ مہدی کی مشیت ان کے برخلاف نہیں ہو سکتی۔ گویا مہدی کے ظہور کا معنی ہے ایسا تمدن قائم ہوگا جس تمدن کو ہم کہہ سکتے ہیں تمدن مہدویت، the civilization of امام مہدی۔ لہذا سادہ کام نہیں ہونا، پوری civilization قائم ہوگی، پورا نظام قائم ہوگا، ساری زندگی کی تمام تر پہلوؤں پہ توحید کا حقیقی نظام قائم ہوگا۔ یہ تو ہو گئے مسلمان۔ عیسائی بھی قائل ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوں گے اور آئیں گے زمین پہ آ کے۔ جب وہ مسیح آئے گا تو کیا ہوگا؟ زمین پہ ایسا نظام قائم ہوگا کہ شیر اور بکری ایک دوسرے کے پاس ہوں گے، لیکن کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ ہمارا خیال بھی یہی ہے۔ چلو مذاہب کے اعتبار سے مسلمان قائل ہو گئے، عیسائیت قائل ہو گئی، اور ایک بڑا مذہب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہودیت کا مذہب ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا، مسیح نہیں، مسیح شین کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں مسیح جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ایک فرمانروا آئے گا، پوری دنیا کے اوپر اس کی حاکمیت ہوگی اور ہمیں ظلم سے نجات دلائے گا۔ مسلمان بھی قائل، عیسائی بھی قائل اور یہودی بھی قائل۔ ایک بہت بڑا مذہب جو اس وقت زمین پہ موجود ہے اور وہ ہندوؤں کا ہے۔ ہندو کہتے ہیں وشنو یعنی اللہ، ان کے عقیدے کے مطابق اس کا 10واں اوتار آئے گا۔ اوتار کا معنی کیا ہے؟ آپ اپنی زبان میں جس کو کہتے ہیں نا مظہر، علی ابن ابی طالب صلوات اللہ السلام علیہ، مولا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مظہر صفات جلی۔ سنسکرت میں مظہر اوتار کو کہتے ہیں۔ اللہ کا اوتار آئے گا اور یہ 10واں اوتار ہوگا جی، اور اس کا نام وہ کہتے ہیں کالکی، اس کا نام ہے کالکی جی۔ اور یہ کالکی کا معنی کیا ہے؟ اب میں معنی بیان کروں گا، نعرہ آپ نے لگانا۔ کالکی کا معنی کیا ہے؟ یہ وہی تصور ہے جو ہم امام زمانہ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ کالکی کے بارے میں 4 معانی لکھے ہیں۔ وہ آئے گا تو دنیا سے جہالتوں کو ختم کرے گا، وہ آئے گا تو دنیا سے تاریکیوں کو ختم کرے گا۔